انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدیع میں ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات میں ہمارا آج کا جو سلسلہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسماعیل کے واقعات کی برکتیں لیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو، ان کا آگ میں جانے کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ، پھر مکہ المکرمہ کیسے آباد ہوا، یہ واقعات ہم نے جانے، اور آج مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور مقام ابراہیم کے کچھ تذکرے، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان قربانی کے واقعات ہم یہاں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا کام کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کے تعمیر کعبہ فرما رہے تھے۔ یہ مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب کعبہ شریف کی دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرما دیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان یوں فرمایا،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور اس آیت کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواہش پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خواہش سے مراد کہ طواف کعبہ کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیا جائے۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہیں کہ جبریل امین یہ آیت لے کر حاضر خدمت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کم و بیش 4000 سال کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا تھا۔ اس پر 4000 کم و بیش سال گزر گئے، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا، یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا، کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ تعالی کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام ابراہیم کی عظمت اور شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے پیاروں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا، تو اللہ کے محبوب اکرم اور حبیب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مقام ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے قدموں کی برکت سے یہ عزت و عظمت عطا فرمائی، اور یوں ہی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی برکت سے صفا اور مروہ کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، اور بی بی ہاجرہ کی قربانیوں کا صلہ یوں بھی عطا فرمایا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی اطاعت کی، اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کی، اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا اتنی پیاری لگی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے صفا مروہ کو اپنی نشانیاں بنا لیا۔ تو اب یہاں پر ایک مقام غور و فکر ہے کہ جب بی بی ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں، اور یہاں پر جو دعائیں مانگی جائیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور جہاں اللہ کے پیارے خود موجود ہوں وہ مزارات کتنی برکتوں کا ذریعہ ہوں گے، اور پھر جہاں پر کائنات کے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود موجود ہوں، اس روضہ مبارکہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، اور وہاں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بی بی ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے
صفا مروا کو اپنی نشانیاں بنا لے. اور یہاں تک قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کے تقوی سے ہے. جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دل کا تقوی عطا کر دے تو جو اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا تقوی عطا فرمائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نشانیوں کی اور اپنے پیاروں کی تعظیم والا ذہن عطا فرمایا، اور سدا اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے اور ان کی تعظیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا مولا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے پالے ان میں ایک مرغ، کبوتر، گدھ اور مور، ان 4 پرندوں کو پالا. ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور. آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگ گئے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار آ گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان مردہ پرندوں کو پکارو. اب یہاں بڑا لطیف نقطہ سمجھایا جا رہا ہے، بڑا پیارا مدنی پھول یہاں سے ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان مردہ پرندوں کو پکارا. تو پتہ چلا کسی کو پکارنے سے، نام لے کر پکارنے سے، یا کہہ کر پکارنے سے، کسی کے مر جانے کے بعد کسی کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا. جہاں پکارنا کفر یا شرک بیان کیا گیا، وہاں پکارنے سے مراد اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان کر
پکارنا اسے کفر شرک قرار دیا گیا تھا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ثم ادعہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ پرندے ان کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو پکاریں تو کیا اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے نبیوں کو اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنا غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وصال کے بعد ہمارا درود کیسے سنیں گے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا کیا کہنا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی چاپ کو سن لیتے ہیں۔ 3 دن کی مسافت کے فاصلے سے بنو خزاعہ قبیلے کے ہدی خان کی آواز کو سن کر جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جو تم نہیں سن سکتے میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ سچ کہا میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنتے اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے۔ بلکہ یہ تو عام قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کو یوں سلام کیا، اور ہم بھی قبرستان جاتے ہیں تو یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو عام قبروں والوں کو جب یا کہہ کے سلام کہتے ہیں ہم، تو جب اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، ان کو جب پکارا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ میں مردوں کو زندہ کیے جانے کا بھی ہمارے سامنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو بھی اطمینان عطا کر دیا، اور ہمارے لیے بھی ایک مثال بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، چاہے کسی کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، چاہے جسم گل سڑ جائیں، جیسے بھی ہوں مردے زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم الشان قربانی کا تذکرہ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کو ہم یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد بیٹے کی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر بھی کیا۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد بھی کر لیں۔ جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 گزارشات تھیں اللہ کی بارگاہ میں، 3 مطالبے تھے۔ اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر عطا فرما، اور وہ بردباری کی عمر تک پہنچے اور بردبار ہی رہے،
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں بڑی حلیمی، متحمل، بردبار، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود فرمایا، بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا، متحمل ہے۔ اسی طرح آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا گیا، تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل قدر نبی ہو۔ صلاح یعنی نیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بہت ہی اچھی صفت ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے بھی یہی دعا کی اور اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جو ہے وہ کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے، تھوڑے بڑے ہو گئے، اب ایک اور آزمائش اور قربانی اور امتحان کا وقت آتا ہے۔ کیا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں بیان کیا، ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں یہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا پایا، اور بیٹا بھی ایسا کہ چہرہ دیکھو تو بھوک کا احساس مٹ جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شیر خارگی میں ان کو بیاب و گیا وادی میں چھوڑ گئے۔ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحج کے 7 دن گزر جانے پر رات کو خواب دکھائی دیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا اور کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یا خواب، فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحج کا نام یوم ترویہ رکھا گیا۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے کے بعد رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے، اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کرنے پر 10 ذی الحج کو یوم نحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیغام تھا، وحی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر چلے، اس وقت تفاسیر میں حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسا پیارا جواب دیا کہ میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، یہاں سے وہ میرے اسلامی بھائی درس سے عبرت حاصل کریں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے، اپنے ماں باپ کے آگے زبان چلاتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے، ان کا کہنا ماننے میں اپنی طبیعت کو سامنے لاتے، وہ میرے اسلامی بھائی سے عبرت حاصل کریں کہ وہ جو ہمیں اپنے دوستوں کو وقت پیار سے دیں اور اپنے والد کو پیار کے ساتھ وقت نہ دے پائیں، اپنے دوستوں میں مگن رہ جائیں، اپنے والدین کی خدمت میں جی چراتے رہیں۔ ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، یہ اپنے دوستوں میں مگن ہیں، یہ فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، یہ نیٹ پر لگے ہوئے ہیں، یہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس کے ماں باپ راضی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صبح اس حالت میں کرے کہ ماں باپ راضی ہیں تو صبح اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ شام اس حالت میں کرے کہ ماں باپ راضی ہیں، شام کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو صبح اس حالت میں کرے کہ ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شام اس حالت میں کرے کہ ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے لیے شام کو دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں فرمایا گیا
کہ باپ کا چہرہ جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت اسماعیل کی فرما برداری پر قربان کہ ان کے والد ان کو ذبح کرنے کا مشورہ فرما رہے، اور یہ محبت اور عاجزی ان کی ساری اور فرما برداری کے ساتھ یہ کہہ رہے کہ بابا جان جو آپ کو حکم ملتا ہے وہ کر دیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکنے کی کوشش کی، بار بار جب وہ آتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری۔ اللہ کو اپنے پیارے خلیل کی ادا بھی بڑی پیاری لگی، اور حاجیوں کے لیے کنکریاں مارنے کا عمل بھی جاری کر دیا گیا۔ اب حج پر غور کریں گے نا تو حج بھی اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام قرار پائے گا۔ اللہ کے پیاروں نے جو جو عمل کیے آپ اس کو جو کر رہے ہیں۔ صفا مروہ پہ بی بی ہاجرہ نے چکر لگائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، قربانی کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعمال جو ہے وہ کیے، اب ان اداؤں کو ادا کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک بڑا ہی وہ رقت انگیز منظر تھا کہ جب حضرت ابراہیم مینا کی وادی میں حضرت اسماعیل کو لائے، اور وہاں پر لا کر جب ان کو لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے باجان ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہ، اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا کہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری ماں انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو، میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے، جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس کا ذکر کیا، یعنی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ اب پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو کیسا قبول کیا کہ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل ہی کا مشورہ تھا۔ ایک کہیں محبت پدری کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ماتھے کے بل لٹا لیں، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے، کہیں حکم پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہم سے ہو جائے۔ کیا کمال کا ان کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا ذہن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی قربانی کو قبول کر کے اور جو ہے وہ فدیہ جو پیارا پیارا دیا اس کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے دیا اور اسے بچا لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چھری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یا آپ نے چھری چلا دی تھی تو جبریل امین نے اس کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل کا فدیہ دے دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں کروڑوں اربوں لوگ حضرت ابراہیم کی اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے 10، 11، 12 ذی الحج کو جو وہ قربانی کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے واقعات پر آپ غور کریں۔ پیدائش سے پہلے ہی جب نمرود نے بہت سارے بچوں کو قتل کروا دیا، عورتوں مردوں کو الگ الگ کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی، اور آپ غار میں تنہائی میں وہاں اکثر رہے، پھر آپ کو قوم کی طرف سے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، آپ آگ میں ڈالے گئے، ہجرت فرمائی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، پھر جب وہ اپنے بیٹے اور بی بی ہاجرہ کو جب وہ بے آباد جگہ پر چھوڑ کر واپس پلٹنا پڑا، پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اب ان سارے واقعات میں آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیسا زبردست درس دیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں،
پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا ہمیں درس دے رہے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ذرا سی آزمائش آ جائے، بعض اوقات جو ہے وہ لوگ کفریہ تک بولنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہوئے کفریات تک پک دیتے ہیں۔ پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں ایسے کتنے ہی کلمات جو عوام الناس میں بولے جاتے ہیں ان کا تذکرہ، جو بات بات پہ لوگ جو ہے وہ شکوہ و شکایت کرتے اور پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتے۔ پھر ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے احکام پر غور کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، صاحب استطاعت پر حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا صاحب نصاب پر۔ ہم غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں کتنی فرمانبرداری کا مظاہرہ کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بیٹے اور زوجہ کو بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے پلٹ جائے، پلٹ گئے۔ حکم ملتا ہے کہ ان کو ذبح کر دیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہمیں حکم ہے نماز پڑھنے کا، ہم نماز میں سستی کر رہے۔ ہمیں حکم ہے حرام اور گناہ سے بچنے کا، ہم اپنی طبیعت کی منمانیاں کر رہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات سے اللہ کی رضا، شریعت پر عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کا درس ملتا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں مشورہ پیش کروں گا کہ آپ بھی اگر شریعت کی پابندی چاہتے ہیں، سنتوں پر عمل کا جذبہ چاہتے ہیں، دین پر چلنے کا جذبہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتیں سیکھنا، عمل کرنا، ان کو آگے پہنچانا، انشاءاللہ اس کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو